نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے پر محمد والے محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللہ جل شانہ و عز مقام رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہمارے جشن مسرت میلاد صادق علیہ السلام کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. حاضرین میلاد صادق بانیان میلاد صادق پروردگار عالم انہیں طول عمر صحت و سلامتی عافیت وسعت رزق عطا فرمائے. پروردگار عالم حاضرین جشن مسرت سے جو علیل ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. جتنے احباب حاجات لے کے بیٹھے ہیں پروردگار عالم امام الانبیاء سید الرسول کے صدقے میں ان کی دلی تمنا و مرادوں آرزوؤں کو پورا فرمائے. مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقیع بالخصوص زیارت صادق آل محمد زیارت کربلا سامرہ اور نجف زیارت سالم زہرا شاہ خراسان معصومہ کو نصیب فرمائے. پروردگار عالم بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر نامستحل ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمہ الزہرا ابن خدیجہ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے امام کے خالص مخلص وفادار تابعدار آوان و انصار میں شامل فرمائے. مالک کائنات مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. فخر اسلام رہبر معظم انقلاب سید علی خامنئی کو طول عمر عطا فرمائے. یہودیت ناصبیت خارجیت تکفیریت اعدائے اسلام و قرآن اعدائے ایمان کے مقابلے میں انہیں خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں غلبہ اور فتح مبین عطا فرمائے. رب ذوالجلال والاکرام بانیان جشن مسرت کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں مقام عطا فرمائے. شافع روز جزا امام الانبیاء کی شفاعت نصیب فرمائے.
پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کے مرحومین کو اپنے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ معشور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی اور مسجد ابو تراب کے خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی، عافیت اور طول عمر کے لیے لبوں کو معطل فرمائے. اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علاوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي الزهراء أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وأترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله والحسن والحسين صفوة الله ألا محبيهم رحمة الله وألا مبغضيهم لعنة الله. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاثة: على حب نبيكم كحب أهل بيته وتلاوة القرآن. صلوات بر محمد وعلى محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعان علی اور اولاد علی علیہ السلام، حاضرین جشن مصفح محفل میلاد، میلاد صادقین علیہ السلام. یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ
الانبیاء کی آیت مجیدہ ہے. گفتگو بہت عظیم ہے، سماعت فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. یہ سورہ الانبیاء کی آیت مجیدہ ہے. وہ پروردگار جس کی رحمت ذرہ ذرہ کائنات پر محیط ہے، وہ پروردگار جس نے قرآن میں اعلان فرما دیا سبقت رحمتی وغضبی، میری رحمت پہلے ہے، میرا غضب بعد میں ہے. وہی پروردگار، توجہ فرمائیے گا، سرکار سید الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ یاسین مزمل مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے. مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جن کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے. یہ توجہ سندرہ سنیے گا، توجہ ہے وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماں ہے، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے. اس عظمتوں والے مصطفیٰ کی قرآن تعریف کر رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. توجہ فرمائیے گا، یہ عظمت ہے سرکار سید الانبیاء کی. آج میں دو معصوم ہستیوں کی زبان سے آپ کو شان رسالت اور عظمت سید الانبیاء سنانے والا ہوں، لیکن شاید یہ کہ تھوڑے سے ہاتھ بھی کھول لینے ہیں، چہرے پہ رونق بھی ہونی چاہیے. مجلس ترحیم میں تو آپ بیٹھے نہیں ہیں جیسے مسرت میں بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ فرمائیے گا کہ جنہیں اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لو پہلے ہی حسین جملے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ سرکار صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نور عظمت اور نور جلالت سے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا. سنیے گا، ایک ذرا آپ بیدار کریں گے تو یہ جشن سنیں گے، لیکن میں نے سنانا ضرور ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور عظمت اور نور جلالت سے نور مصطفیٰ کو اللہ نے خلق فرمایا، سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں نور مصطفیٰ کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے 12 نورانی حجاب خلق فرمایا. مالک کائنات نے اور نورانی حجابوں میں نور مصطفیٰ کو رکھا. میں سوچنے بیٹھ گیا پروردگار تیری ذات نے وہ نورانی حجاب کیسے خلق فرمائے ہیں، وہ نورانی حجاب کیسے ہے. جب میں تاریخ کا اور سیرت انبیاء کا مطالعہ کرنے لگا نا تو پہلا جملہ میرے سامنے آیا، کون کون سے حجاب تھے؟ حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب رفعت، حجاب نبوت اور حجاب شفاعت. جب نور محمد حجاب شفاعت سے تسبیح کرتا ہوا، نمودار ہوا، اللہ نے نور مصطفیٰ کو توجہ فرمائے گا بحر رضا میں رکھا، بحر شکر میں رکھا، بحر مشیت میں رکھا، بحر سخا میں رکھا. آخر میں اللہ نے نور محمد کو بحر علم میں رکھا. اب یہاں سے ہمارا ہی فرمانا، جب نور مصطفیٰ بحر علم سے خاطر ہو کر نمودار ہوا، ادھر اپنی عبودیت کو دیکھا، ادھر اس کی کبریائی کو دیکھا،
لیکن نہیں ایسا نہیں ہے، سننا ذرا اچھے انداز میں، بہت علم بھی ہے، فضیلت بھی ہے، عظمت بھی ہے، جشن بھی ہو جائے گا۔ اور فرمائیے گا سید الانبیاء نے بارگاہ ربوبی میں عظیم سجدہ کیا۔ جب عظیم سجدہ کیا تو جو روایت کا انداز ہے نا، سرکار سید الانبیاء کے سر مبارک سے پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، مصطفیٰ کے چہرہ انور سے پسینہ کے نورانی قطرے جدا ہوئے، سرکار رسالت کے توجہ فرمائیے گا سینہ بیقینہ سے پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، مصطفیٰ کی پشت مبارک سے پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، سید الانبیاء کے قدم مبارک سے پسینہ کے قطرے جدا ہوئے۔ کوئی اچھا سامع آخر تک نظر آ جائے جملے سنیے گا، سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ نور محمد سجدے میں تھا، پسینہ کے قطرے جدا ہو رہے تھے، سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں آواز قدرت آئی، کہا اے میرے حبیب ہم تیرے پسینہ کے نورانی قطروں کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ جیتے رہو ذرا تھوڑا سا ہاتھ چھوڑیے گا تو جو ہم تمہارے پسینہ کے قطروں کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ روایت پڑھوں زندگی میں آپ کی سماعتوں تک نہیں پہنچی ہے، سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق من ارق رأسہ الملائکۃ ومن ارق وجہہ الشمس والقمر والنجوم والکواکب واللوح والکرسی والقلم ومن ارق صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن ارق ظہرہ القابض والبعث المعمور ومن ارق رجلہ الارض من الشرق الى الغرب۔ توجہ فرمائیے گا، بعض لوگ کو ایسے ہاتھ باندھ کے مانگ ہے جیسے سکول میں صبح و دعائیہ پروگرام ہوتا ہے۔ بھائی میں جشن سنانے آیا ہوں اور جملہ سننا، سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ نور محمد سجدے میں تھا، سید الانبیاء کے سر مبارک سے جو نورانی قطرے جدا ہوئے، اللہ نے ان نورانی قطروں سے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ دریا کر میں آ جائے، لیکن سنو ذرا چند جملے سن لو، موقع مل جائے تو نعرہ لگا لینا۔ اور توجہ فرمائے گا کعبہ من ارق وجہہ الشمس والقمر والنجوم والکواکب واللوح والکرسی والقلم۔ سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں سنیے گا کہ سید الانبیاء کے والضحیٰ واللیل اذا سجا کے مصداق چہرے سے، والشمس والضحیٰ کے مصداق رخ انور سے جو پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، اللہ نے نور محمد سے توجہ نور لے کر اللہ نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی۔ ہائے 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 جیتے رہو، سورج کو ضیاء عطا فرمائی، اللہ نے ستاروں کو جلملاہٹ عطا فرمائی، ستاروں کو چمک و دمک عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کے نورانی چہرے سے جو پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، اللہ نے لوح کو بنایا، اللہ نے قلم کو بنایا، اللہ نے کرسی کو بنایا۔ جو اس جملے میں بول گیا وہ بول گیا، جو رہ گیا توجہ فرمائیے گا وہ جشن سے بھی رہ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ۔ مصطفیٰ کے سینہ بیقینہ سے جو پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، اللہ نے ان قطروں سے نبیوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، حق نعرہ مل کر ہی سید الانبیاء کی جشن بڑھے جاتے ہیں نا۔ کسی نے کہہ دیا بھائی زلف سیاہ تھی، اس کا شکن ایسا تھا، کسی نے کہا تھا وہ جو فرمائے گا کہ پشت مبارک روئی کے گالوں کی طرح تھی، لیکن آج تمہیں
معصوم کی زبان سے سناؤ کہ سید الانبیاء کی عظمت کیا تھی. سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں وَمِنْ عَرْضِ ظَهْرِهِ الْقَعْبَةَ وَالْبَعْضَ الْمَعْمُورَ کا مصطفیٰ کی پشت مبارک سے جو قطرے جدا ہوئے اللہ نے آسمان کی بلندیوں پر بیت معمور بنایا, زمین پر اللہ نے کعبہ بنایا. سید الانبیاء کی عظمت خبرہ سمیے گا کعبہ من عرق رجلہی اور سرکار سید الانبیاء کے مبارک قدموں سے جو پسینہ کے قطرے جدا ہوئے. چلو علم ہے نا لیتے جاؤ. سرکار سید الانبیاء کے مبارک قدموں سے جو پسینہ کے قطرے جدا ہوئے. سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے شرق کے عالم سے لے کر غرب عالم تک زمین کا فرش بچھایا. شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک زمین کا فرش ہے. 5 منٹ ذرا ہمراہی کر سکتے تو کر لینا. نور محمد سجدے میں ہے, رحمت پروردگار نظارہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ ادھر سے ایک آواز آئی, کہا میرے حبیب ذرا آگے بڑھو. ٹھہر کے پڑھ دیتے ہیں میرے حبیب ذرا آگے بڑھو. جب نور مصطفیٰ آگے بڑھا اللہ نے زندگی کو خلق فرمایا. ہائے 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 ہائے. اب جشن کا ماحول بنا نا, میں بہت بڑا جشن پڑھنا. کہا اللہ رب العزت نے زندگی کو خلق فرمایا. کہا ذرا پیچھے ہٹو. جب نور محمد پیچھے ہٹا اللہ رب العزت نے میم واو عرض اس کو اللہ نے خلق فرما دیا. جب سانسوں کا تسلسل, سانسوں کی آمد و رفت ہوئی اللہ نے روح کو خلق فرما دیا. پھر خطاب الہی ہوا, کہا میرے حبیب کے نور ذرا اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کے آؤ. ادھر مصطفیٰ کے توجہ نورانی بدن پر, نور مجسم پر, ادھر مسکراہٹ کے آثار آئے. اللہ نے جنت کو خلق فرمایا. خدا کی قسم سنا, میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں. سننے کے ہے کہا ذرا اپنے چہرے پر جلال لے کے آؤ. ادھر نور محمد سمجھو نور مصطفیٰ پر جلال آیا. اللہ نے جہنم کو خلق فرمایا. اچھا آپ سارے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں, میں فیصلہ آباد جیسا شہر ہے, کسی گاؤں میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں. البتہ جو لوگ گاؤں میں سنتے ہیں انہوں نے تو کل پرسوں ترسوں 3-4 دن بڑا باذوق سنا ہے. فیصلہ آباد والوں نے تو ایسے سنا جیسے سارا سیلاب ہی گھر ہی آیا ہوا ہے. اچھا غور فرمائیے گا, مسکراہٹ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں رضا ہو, جلال وہاں آتا ہے. جہاں ناراضگی ہو اور پتہ چل گیا سنیے گا کہ جنت نام ہے رضا مصطفیٰ کا, جہنم نام ہے محمد کی ناراضگی کا. میں بھی سنتا ہوں بھائی لوگوں نے فہرستیں بنائی ہوئی ہیں. توجہ فرمائے گا کہ وہ 100 آدمی جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. کبھی 10 کی فہرستیں بنا لیتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے, یہ جہنم میں جائیں گے. توجہ فرمائے گا میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں, کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے سے پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ محمد راضی کیسے ہے, ناراض کیسے ہے. محمد راضی جیسے فاطمہ راضی, مصطفیٰ سے ناراض جیسے فاطمہ ناراض. جیتے رہو بھائی, کچھ ہمت تو کرو. میں یار مقرر ہو گیا کہ جنت نام ہے رضا مصطفیٰ کا. آپ کہیں گے مولانا پڑھنے میلاد صادق ہے نہ رہے ہو, تو کہا جو یہ دختر رسول کا کیسا تذکرہ گیا. میں یوں کہا کرتا ہوں بھائی جب میلاد مناتے ہو صرف بکریوں کا تذکرہ نہ کیا کرو, اونٹنی کا تذکرہ نہ کیا کرو, اور صرف تمہیں توجہ فرمائیے گا ایک اور نام آپ کو بہت یاد رہتا ہے, اس کا تذکرہ نہ کیا کرو. میلاد وہی ہوتا ہے کہ جہاں یا مصطفیٰ کا تذکرہ ہو یا آل مصطفیٰ کا تذکرہ ہو.
اب ذرا بیٹھا ہے سنیے گا کون ہے آپ میں سے جو پاس آؤ گا اور جس نے جشن سنا ہو توجہ فرمائیے گا پاس آؤ گا آپ کا جو یہ بات آپ ذرا بتا دیجئے کہ خود محمد اور آل محمد میں خطرہ گہرا تعلق ہے میں جشن کا روح جملہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے رسول اور اطاعت رسول میں کتنا گہرا رابطہ ہے پیغمبر اور آل پیغمبر میں کتنا گہرا رابطہ خدا کی قسم زندگی کا قیمتی ترین جملہ تمہارے اترے ہوئے مایوس چہروں کے حوالے کر رہا ہو ذرا غور فرمائیے گا کیونکہ لکھنے والے نے نا کرتاس لیا قلم اٹھایا کرتاس لے کے نا قلم پر جملے لکھے جو پڑھے لکھے احباب ہو سمجھ آ جائے دعا میں بخل نہ کرنا توجہ فرمائیے گا لکھنے والے نے نا قبلہ حسین جملہ لکھا کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں کیا بتانا ہے کہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں کتنا گہرا تعلق ہے کہا انبیاء کی پاکیزہ صف میں کون انبیاء جہاں آدم اپنی صفت کے ساتھ نوح نجی اللہ ہے ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ موسیٰ اپنی غیبت کے ساتھ عیسیٰ اپنے زہد کے ساتھ داؤد و سلیمان اپنی سلطنت کے ساتھ یحییٰ و زکریا اپنی مناجات کے ساتھ ایوب اپنے صبر کے ساتھ یعقوب اپنے شکر کے ساتھ توجہ فرمائیے گا یوسف اپنے جمال کے ساتھ جہاں توجہ سارے انبیاء صف میں لگے ہوئے 5 منٹ سنیے گا جملہ اس نے لکھا خدا کی قسم کائنات جو ہے اس کے برابر میں توڑ لینا ابدا نہیں ہو سکتا ہے کہا انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہے جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں بنانے آیا ہے توجہ فرمائیے گا میں پھر جملہ کہتا ہوں کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی عصمت کو بطول کہتے ہیں محمد وہ ہیں جن کے حسن کو حسن صبر کو حسین کہتے ہیں مصطفیٰ وہ ہیں جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین کہتے ہیں محمد وہ ہیں جن کے اظہار علم کو باقر العلوم کہتے ہیں اگر صادق آل محمد کا جشن منانا ہے ایک ہی جملہ ہے مصطفیٰ وہ ہے جن کا اظہار علم کو باقر العلوم کہتے ہیں محمد وہ ہے جن کی سخن حق کو صادق آل محمد کہتے ہیں توجہ فرمائیے گا مصطفیٰ وہ ہے جن کے مزاج کو قاسم رابط سمجھ میں آ رہا ہے نا بھئی اس طفل مکتب سے لے کر آخری بزرگ تک جو کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی نا آج جشن منانے آیا ہے نا میرے ممبر پہ بیٹھنے کو اس کو اتنا تو فائدہ ہو کہ اسے سمجھ آ جائے کہ محمد و آل محمد میں کتنا گہرا تعلق ہے توجہ مصطفیٰ وہ ہے جن کے مزاج کو قاسم مرضی کو رضا کہتے ہیں مصطفیٰ وہ ہے جن کی پاکیزگی کو تقی نقاوت کو نقی کہتے ہیں مصطفیٰ وہ ہے جن کی عابد کو عسکری کہتے ہیں محمد وہ ہے جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں دو جملے کا وہ اگر اہل شاہ کو سنا مصطفیٰ وہ ہے جن کی پاکیزگی کو تقی نقاوت کو نقی کہتے ہیں محمد وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری کرتے ہیں مصطفیٰ وہ ہے جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں مسجد ابو تراب میں بیٹھنے والوں جملے کا حق نہ رکھنا مصطفیٰ وہ ہے جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ
سے نکلے ہیں نا، توجہ فرمائیے گا، آپ نے اینافلیکسس دیکھے، بینرز دیکھے، مشل برداشت جلوس ہوں گے، توجہ چراغاں دیکھے، توجہ کہیں پہ پورا درود لکھا ہوا دیکھا، کہیں پہ ادھورا درود لکھا ہوا دیکھا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور پھر مسجدوں سے جب صلوات کی آواز آتی ہے تو کسی نے تو توجہ فرمائیے گا آل بولا اور کوئی عطرت کی دشمنی میں اتنا مر گیا کہ اسے یاد ہی نہ رہا۔ ہائے 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 ہائے، سننے کا جیسے تو بنایا جاتا ہے، میں پڑھتا ہوں، علم کے بغیر نہیں پڑھتا۔ اچھا توجہ فرمائیے گا کہ جب آپ بھی نکلے نا تو دل گھومتا بھی ہے نا، تمنا بھی ایک رہتی ہے نا کہ کاش انہوں نے کلمہ کی لاج رکھ لی ہوتی، اللہ اکبر، کاش انہوں نے توجہ فرمائے گا آل کو بھی، توجہ آل کو بھی صلی اللہ جب پڑھتے ہیں تو آل کو بھی انہوں نے بیان کر دیا جاتا۔ سنو جب آپ سنتے ہیں نا تو آپ کو گلدستہ توجہ یا اسپیکر سے کیا سنائی دیتا ہے، توجہ فرمائیے گا، یا بکریاں یا اونٹنی یا حلیمہ سعدیہ، توجہ فرمائیے گا، یا رہبر یا دودھ کا پینا پلانا، یہی سمجھ میں آتا ہے نا۔ سنیے گا خدا کی قسم، مصطفیٰ وہ ہے جن کی طالب اور سروت کو خدیجہ اور حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ استاد قمر جلال نے خدا کی قسم شعر لکھا، دلوں میں اترنا جشن ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جب کبھی مدحت سرکار سنایا کرنا، دعائیں واپس رہا دکھا میں سناؤں تمہیں مصرا، کہ جب کبھی مدحت سرکار سنایا کرنا، اب بکریوں تک لانا ہو، جب کبھی مدحت سرکار سنایا کرنا، کس نے پالا محمد کو بتایا کرنا۔ مدحت سرکار سنایا کرنا، جب کبھی مدحت سرکار سنایا کرنا، کس نے پالا ہے محمد کو بتایا کرنا۔ اللہ اکبر، کس نے پالا ہے محمد کو بتایا کرنا۔ میں نے دو ہستیوں کا تذکرہ کرنا ہے نا، توجہ فرمائیے گا۔ اب بیٹھے ہیں علی، اب سنو بڑا قیمتی جملے ہیں، 10 منٹ یہ سنو، 10 منٹ سادے کے آل محمد سن لو۔ میں دعا دے بھی سکتا ہوں، دعا لینا بھی مجھے آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ ہاں سرکار امیر المومنین بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ایک حصہ سنا دیا، سنو خدا کے لیے، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اچھا مدینہ والے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر نا اب قیمتی جملے ہیں، خدا کرے دل میں اتر جائے۔ اکٹھے ہوئے اور علی مولا کے پاس ایک التجا، ایک درخواست، کہا یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہو، کہا یا علی مصطفیٰ کے اوصاف، مصطفیٰ کے کمالات، مصطفیٰ کے شمائلات ایسے بیان کریں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے سراپا نبوت دیکھ رہے ہیں۔ لفظ سنا ہی نہیں آپ نے، میرا خیال نہیں، ایسے کر کے بیٹھے گا، اتنی لاپرواہ ہوا۔ کہا یا علی ایسے مصطفیٰ کو بیان کرے کہ نور نبوت اور سراپا مصطفیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے مجسم ہو جائے۔ خدا کی قسم امیر المؤمنین نے پہلا جملہ کا 10 جملے میں نے کہنے ہیں، توجہ فرمائے گا۔ اس کے بعد صادق آل محمد، آخر میں سید الانبیاء کا قرآن سے تعارف کرا کے میں دعا لینا چاہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا سنا، توجہ فرمایا کل عضو منہ یدل علی معجزۃ، کہا اللہ رب
العزت نے میرے سردار مصطفیٰ کو وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ سراپا نبوت کا ہر حصہ اللہ کا معجزہ تھا۔ نبوت کا ہر عظمہ ہر حصہ معجزہ پروردگار تھا۔ توجہ، سینہ تھا تو معجزہ پروردگار، آنکھیں تھی تو معجزہ پروردگار، سماعتیں تھی تو معجزہ پروردگار، ہاتھ تھے تو معجزہ پروردگار، قدم مبارک تھے تو معجزہ پروردگار، لعاب دہن تھا تو معجزہ پروردگار، پسینہ تھا تو معجزہ پروردگار، بولنا تھا معجزہ پروردگار، چلنا تھا معجزہ پروردگار۔ اس لیے علی نے کہا کہ مدینہ کی گلی ہے، توجہ فرمائیے گا، جب کوئی مصطفیٰ کو چلتے ہوئے دیکھتا تھا وہ ایک نگاہ میں اللہ کے کئی معجزے دیکھ لیتا تھا۔ سنیے گا ذرا، اللہ کے کئی معجزے دیکھ لیتا تھا۔ جو باتیں آپ نے سنی ہے وہ میں نہیں سنا رہا ہوں، توجہ ہاں اور فرمائیے گا، اللہ کے معجزے دیکھ رہا تھا۔ علی نے پہلا جملہ کہا بتاؤ مصطفیٰ کا سینہ کیسے معجزہ تھا؟ علی فرماتے وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ أَعْلَمُ مِنْهُ، کہا اللہ نے مصطفیٰ کے سینہ بیقینہ میں اتنا علم رکھا تھا کہ روح زمین میں جتنا علم محمد کا تھا اتنا کسی کے پاس بھی علم نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، جملہ سننا تھا، گھبرا کے آپ سن رہے ہیں۔ کہا جتنا علم، جب سینے کی تعریف کی علیم مرتضیٰ نے کہا کہ مصطفیٰ کے سینے میں اتنا علم تھا کہ روح زمین پر کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ دو جملے کہوں سمجھو گے؟ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نورانی بدن اتنا لطیف تھا کہ حشرات الارض میں سے کسی مچھر یا کسی اور حشرات الارض کو مصطفیٰ کے بدن پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ توجہ فرمائی آپ نے، کہا وَلَا يَطِيرُ الطَّيْرُ فَوْقَ رَأْسِهِ، خدا کے لیے میں اب منت کرنے لگا، میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے۔ کہا وَلَا يَطِيرُ الطَّيْرُ فَوْقَ رَأْسِهِ، کہا مصطفیٰ کی عظمت یہ تھی کہ مخلوق پروردگار میں سے کسی پرندہ کو بھی سرکار رسالت کے سر سے پرواز کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نہیں، آپ کا معیار سماعت بہت پیچھے رہ گیا اور معیار معرفت۔ پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ اگر سخت زمین پر قدم رکھتے تھے نشان پڑ جاتا تھا، نرم زمین پہ قدم رکھتے تھے نشان نہیں بنتا تھا۔ سنیے گا، اب سناؤں جملہ، علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کوئی جتنے بڑے قد کا آدمی مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اللہ نے محمد کو ایسا عظمت کا پہاڑ بنایا، کوئی جتنا بڑے قد کا ہوتا تھا وہ چھوٹا نظر آتا تھا۔ کوئی اتنے بڑے قد کا آدمی ہوتا تھا وہ چھوٹا نظر آتا تھا۔ علی فرماتے ہیں ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا۔ آپ تو گھبرا گئے، میں تو ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائے گا، ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا کہ انگریزے سنیے گا ہاتھوں کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، لیکن جو روایت کے لفظ ہے وہ ذرا سنیے گا۔ کہا کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا کہ ادھر مبارک انگلیوں کو کھولتے تھے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ یا رسول اللہ انہیں بیداری عطا فرما دے محمد رسول اللہ کے صدقے میں تاکہ میرے لفظوں کی قدر ہو جائے۔ کہا ہاں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ کہا بتاؤ کہ مصطفیٰ کی توجہ فرمائیے گا بصارت کا کیا معجزہ تھا؟ کہا کانا یبصرو، توجہ فرمائیے گا، کانا یبصرو فی نومہ ہی،
کما کان یبصر فی انتباہہ، کہا مصطفیٰ کی نگاہوں کا معجزہ یہ تھا کہ جیسے بیداری میں دیکھتے تھے میرے سردار مصطفیٰ حالت نیند میں بھی دیکھتے تھے. ہائے 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 فرمائیے گا. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جیسے مصطفیٰ، اور فرمائیے گا جیسے مصطفیٰ، سنیے گا، ویسے مصطفیٰ حالت بیداری میں سنتے تھے ویسے حالت نیند میں بھی سنتے تھے. اور یہ ایک کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ آپ کو جشن سنانے نہیں آ رہے. غور فرمائیے گا، میرے 10 جملے تھے، میں نے 6-7 پڑھ لیے، 3-4 کی طرف توجہ فرما لیجیے. اب ذرا سنیے گا، 2 جملے بڑے اہتمام سے سنو. توجہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، اور فرمائیے گا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا نورانی بہکر عطا فرمایا تھا کہ بلا بھی بیٹھے ہیں، عربی کا لطف لینا. سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں وَكَانَ إِذَا وَقَفَ بِالشَّمْسِ وَبِالْقَمَرِ وَبِالْمِصْبَاحِ يَغْلِبُ نُورُهُ عَلَىٰ أَنْوَارِهَا. سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کو وہ نورانی بدن عطا فرمایا تھا کہ اگر دن کی روشنی میں مصطفیٰ باہر آ جاتے، اگر چاندنی رات میں مصطفیٰ باہر آ جاتے تو مصطفیٰ کے نورانی بدن کا نور چاند کے نور پر بھی غالب آ جاتا، سورج کی روشنی پر بھی غالب آ جاتا. یہ جملے سنو، توجہ فرمائیے گا. کعبہ بالمصباح. اور اگر نبیوں میں سردار نبی کسی کے گھر میں مہمان چلے جاتے، ارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، شراب جلتے ہیں. خدا کی قسم حد کر دی امیر المومنین نے کہا ادھر میزبان کی دہلیز سے محمد کا قدم آگے بڑھتا تھا، شرابوں کا نور ختم ہو جاتا تھا، نور محمد نظر آتا تھا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، علی اکبر توجہ فرمائیے. اچھا، ہر رات تو چاندنی نہیں ہوتی. میں نے 2 جملے کہے ہیں نا، توجہ، ہر رات چاندنی نہیں ہوتی ہے. کہا کہ جب لیلۃ الظلماء، یہ عربی ہے، کہا جب اندھیری رات میں حجرہ عبادت کو چھوڑ کر نبیوں کے سردار نبی باہر آتے، فرمایا غطا نورہ نور القمر یخرج، توجہ فرمائیے گا، من بدنہ نور القمر. فرمایا جب اندھیری رات میں مصطفیٰ باہر آتے انہیں چاند کی چاندنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ پیکر رسالت سے چاند کی چاندنی کی طرح کرنیں باہر آ جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. فَإِذَا تَقَلَّمَ يَخْرُجُ مِن بَيْنَ ثَنَایَاهُ كَالنُّورِ. کہا بتاؤں گفتگو محمد کیسا معجزہ تھا، توجہ، گفتگو محمد کیسا معجزہ تھا. کہا سرکار سید الانبیاء جب تکلم فرماتے تو آپ کے ثنایا اولیاء یعنی دندان مبارک سے، توجہ فرمائے گا، نور کی لائٹیں نکلتی تھی. بڑا عجیب جملہ کہا امیر المومنین نے. میں نے کھولا قرآن، میں نے ختم کر دیا. انہوں نے تو ماشاءاللہ کھیل ہی بنا لیا ہے. چلو بہرحال ایک بزرگ بھی مل گئے، بچے بھی مل گئے. توجہ فرمائیے گا، چلو جملہ ذرا سن لیجئے گا. توجہ فرمائیے، میں نے قرآن کھولا. دنیا والوں کو بتاؤں تو صحیح کہ قرآن میں مصطفیٰ کا مقام، آخری 1 منٹ یا 2 منٹ کر رہا ہوں، قرآن میں مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. سنو جوانو، ایک طرف کھلا ہے قرآن، ایک طرف ہے ذات مصطفیٰ. جملے میں نے لکھے ہیں اور قیمتی جملے ہیں. توجہ فرمائیے گا. پہلا جملہ میں نے لکھا جب قرآن کھولا، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے. بس 10 جملے سن لو. اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے. اللہ رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے. اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے. توجہ فرمائیے گا. اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، یہ ہے، وہ ہے. توجہ فرمائیے گا. وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، اسے دینا
قلم اٹھایا اور شاعر نے کہا جب میلاد منانے آتے ہو یہ 4 مصرے ذہن میں زندگی بھر رکھ لے گا کہا کہ مایوس گنہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد مایوس گنہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد اور اس کی معافی کا یہ آسان عمل ہے تم شام و سحر چوما کرو اسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد بانی جشن میلاد کے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب